السلام علیکم۔ تو آج جس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے گرجیف کی کتاب ہے۔ گرجیف ایک بندے کا نام ہے جو کہ بہت عمل والا بندہ تھا، جس نے بہت تحقیق کی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، یا ویکیپیڈیا میں، یا چیٹ جی پی ٹی میں۔ تو اس کی کہانی تو آپ وہاں سن سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک کتاب ہے دا سرچ آف میریکولس، اس کے بارے میں آج بتاؤں گا۔ دا سرچ آف میریکولس اس کتاب کے بارے میں آج میں بتاؤں گا، جو کہ میں نے پچھلے دنوں سے میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں۔ تو میرے پاس کتابیں اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں اور ان سے نالج لیتا ہوں، تاکہ میں اس کو اپنی زندگی پہ عمل کر سکوں اور آگے تک پہنچاؤں گا۔ میں یہ کتابیں بھی ہیں کچھ میرے پاس جو پڑھی بھی ہیں میں نے، لیکن ابھی میں جو آپ کو دا سرچ آف میریکولس کتاب کا نام سن لیں، دا سرچ آف میریکولس بار بار بول رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ اچھا، اس میں وہ گرجیف جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کسی فری ول کے تحت اپنی زندگی نہیں گزارتا، یعنی وہ ایک مشینیں ہیں۔ انسان ایک مشین ہے، صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کر پاتا جو وہ ہے، جو وہ کر رہا ہے۔ ہمیشہ کسی سوچوں میں گم رہتا ہے، کبھی بھی اپنے پریزنٹ میں نہیں جیتا۔ اب جیسے انسان کو عمل کرنا چاہیے اس کا کہ اپنے آپ پہ نظر ڈالے، اپنے آپ پہ محنت کرے بندہ، لیکن انسان ایسی محنت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ انسان پوری زندگی اس کی بھاگ دوڑ میں گزر جاتی ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ڈپریشن میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ خیال نہیں کرتا اس چیز کا کہ اپنے انر ورلڈ کے اندر جا کے، اندر کی دنیا، انسان کے اندر ایک پوری الگ سے زندگی ہے، اس کے دماغ کے اندر خود سے ملے۔ ٹھیک ہے، اب ایک فکرہ ہے، دا مومنٹ وین مین میٹس ہم، جب خود اپنے آپ سے ملے بندہ، وہ مومنٹ، وہ لمحے جب بندہ اپنے آپ سے ملتا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں سے ملتے رہتے ہیں لیکن کبھی اپنے آپ سے نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لمحے جو بندہ اپنے آپ سے ملتے ہیں، اپنے اندر جانتا ہے، اپنے اچھے کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنے برے کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، جو اس کی اچھائی ہے، جو اس کی برائی ہے، دونوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہی گرجیف کی کتاب کہتی ہے کہ اپنے پریزنٹ میں جیو، اپنے حال میں جیو، مستقل فیوچر اور پاسٹ کو چھوڑو، اپنے حال میں جیو، پریزنٹ میں جیو۔ یا پاسٹ کا پچھتاوا ہوتا ہے یا فیوچر کا ڈر ہوتا ہے بندے کو، کبھی اپنے پریزنٹ میں نہیں جیتا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے پریکٹس بتائی ہے بہت ساری، وہ میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے جو ہے بنیادی چیز، اس کو بار بار میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ آ جائے۔ یہ بہت مشکل ٹاپک ہے، یہ بندے کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ بندہ فری ول کے تحت نہیں جیتا، بلکہ مشین ہے ایک، وہ جو عادات اس کی ڈیولپ ہو گئی ہیں بندہ اس طرح جیتا ہے، لیکن کسی فری ول کے تحت جیے، ایک لمٹ کوئی نہ رکھے، جو کام کرے اپنی سوچ سے کرے، عادت سے نہ کرے۔ اب کھانا ہماری عادت بن چکی ہے، لیکن ایک دن نہ کھاؤ تو مر نہیں جانا بندے نے۔ صبح کا ناشتہ اسکپ کر کے بندہ یا دن کا کھانا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مشاہدات عمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پانے کے لیے نہ صرف یہ ذکر کافی ہے، اس کو پانے کے لیے کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، عبادت میں گم ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، دل میں ہر وقت خیال و تجسس، ٹھیک ہے، اور خیالات، ایک خیال لاتے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات کا۔ تو اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تین چیزیں اور گرجیف کہتا ہے وہ بھی کافی ہیں، وہ ضروری ہیں، بلکہ وہ ہے عمل، مشاہدات اور تزکیہ، تزکیہ نفس، یعنی عمل ہونا چاہیے، مشاہدات ہونے چاہیے، اور علم و تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ عمل کے ذریعے اور مشاہدہ اور تزکیہ، اپنے نفس کو مارے، اپنی خواہشات کو مارے۔ جو وہ مشین بن چکا ہے نا انسان، گرجیف کے اکارڈنگ جو بندہ مشین بن چکا ہے، جو سب کام مشین کے تحت کرتا ہے، اپنی فری ول کے تحت نہیں کرتا، اس کو اجازت ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے۔ ٹھیک ہے، اس نے کھانا نہ کھائے تو کچھ نہیں ہو جانا ہے۔ کچھ ایسے کام بندہ کرے کہ مائنڈ کو تھوڑا چینج لگے، ڈسٹربنگ لگے۔ جیسے بندہ دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، وہ دائیں ہاتھ سے، تو ایک دن بائیں ہاتھ سے رائٹ کرے، لکھے، روز دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، بائیں ہاتھ کی پریکٹس شروع کر دے، اور کچھ ایسے کام کرے اپنی زندگی میں جو کہ مختلف ہوں، جو برین کو ڈسٹربنگ لگیں۔ جیسے راستہ چینج کرے، روز ایک راستے سے اسکول جاتا ہے تو واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے آئے، برین کو عادت پڑے گی، برین ڈیولپ ہوگا، برین کے کچھ پارٹس ہوں گے وہ ایکٹیو ہوں گے۔ اچھا اچھا، تو اب میں ایک بریک کے بعد آیا ہوں ابھی، تو اب میں آپ کو تین رستے بتاؤں گا جو گرجیف نے بتائے ہیں، جو ایک اسپرچول ٹیچر ہے گرجیف۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے اس کے بارے میں بتایا پہلے بھی، تو اب اس کے تین رستے بتاؤں گا جس کے ذریعے ہم جو ہم کر کے، تین پوائنٹس جو ہوں گے، جس پہ ہم عمل کر کے ہم ان صلاحیتوں کو پا سکتے ہیں، یعنی اپنے اندر ایک جذبہ، ہم اب اپنے اندر کی دنیا ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو وہ تین رستے کون سے ہیں؟ پہلا رستہ ہے فقر۔ ٹھیک ہے، تین رستوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ پہلا رستہ ہے فقر، جسے ہم فقیر بھی جو ہوتے ہیں، وہ یہ تو کوئی ڈرامے باز ہوتے ہیں، کچھ صحیح میں ہوتے ہیں لیکن کچھ ڈرامے باز ہوتے ہیں۔ تو فقر یہ ہوتا ہے اپنی باڈی کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، کہ اس میں روزے رکھنا،
اچھے برے کی پرواہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کیا اچھا کیا برا اس کی پرواہ نہ کرنا، بس لائف کو ایسے جینا کہ کوئی پرواہ نہ ہو کسی کی، ٹھیک ہے، اپنے جسم کی ضروریات کو نگیٹ کرنا، یعنی ایک تو روزے رکھنا اور دوسرا سردی گرمی کا پرواہ نہ کرنا۔ اس سے ہوگا کیا، اس سے صبر آئے گا اور زندگی میں بہت بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بندے کو صبر آتا ہے اور بندہ اپنی منازلوں کو پہنچ سکتا ہے، یعنی پوری لائف اس کی جنریٹ ہو سکتی ہے ایک اچھی سی۔ تو پہلا رستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، فقر، یہ اپنی باڈی کے بارے میں کہ اپنی باڈی کی ضرورتوں کو نگیٹ کرنا، کھانا مل گیا ایک دن میں ٹھیک ہے، یہ نہیں تو روزہ رکھ لیا، ویسے ملتا ہی ہے لیکن جان بوجھ کے روزے رکھنا زیادہ صحیح، اور سردی گرمی کی پرواہ نہ کرنا، جو لباس ملتا ہے ویسا پہن لینا، ٹھیک ہے، کوئی اتنا بننا سنورنا، مطلب سب کچھ چھوڑنا، زندگی سے محبت کو چھوڑنے کا نام فقر ہے، اور یہ اپنی اوور آل باڈی کے بارے میں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے جسے ہم اردو میں درویش کہتے ہیں، اور اسے کہیں گے ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں مونگ وڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ دل کے بارے میں اپنے ایموشنز فیلنگ کو کنٹرول کرنا، اور دل کے ذریعے یہ رستہ طے ہوتا ہے، یعنی دوسروں سے اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، دل کو سکون ملے جس سے، اور کہہ سکتے ہیں اس میں کہ اپنی جو آپ کی دل کی حالت ہے اسے کنٹرول کرنا، غصے پہ قابو پانا اور فیلنگز کو کنٹرول کرنا، ایموشنز کو کنٹرول کرنا، یعنی اوور آل یہ دل کا رستہ ہے۔ نمبر 2 جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو جسے مونگ وڈ کہتے ہیں، درویش بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے دل کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایموشنز کے ذریعے دوسروں کے ایموشنز کو سمجھنا اور ان کا حل ڈھونڈنا۔ تو اپنی پوری لائف اس طریقے سے ڈیولپ کر لو کہ آپ کے ایموشنز کنٹرول میں رہیں، تو اس کو دوسرا رستہ یہی ہے، مونگ وڈ، درویش۔ اور جو تیسرا رستہ جو گرجیف نے بتایا ہے وہ ہے یوگی، ٹھیک ہے، اس میں ہم اگر ہمارے یہاں دیکھا جائے اردو میں تو صوفیزم جو ہوتے ہیں، جو کہ دماغ کا رستہ ہے۔ پہلا میں نے بتایا باڈی کا، پھر دوسرا دل کا، اور تیسرا دماغ کا، ٹھیک ہے، تین پورے ہو گئے۔ اب دماغ میں یہ اپنے دماغ پر قابو پانا، دھیان کرنا، اس میں یہ ہے کہ آپ ایسے مشاہدات ہوں گے آپ کے ساتھ کہ جو ایک غیر معمولی، اس کے ذریعے کہ آپ دھیان کرو، عبادت میں بھی کر سکتے ہو دھیان، بیٹھ کے میڈیٹیشن کر سکتے ہو، جو میڈیٹیشن کا سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے دماغ کے لیے، وہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہو میڈیٹیشن، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ کیسے کرنا ہے، اس میں ذکر بھی آ سکتا ہے۔ مطلب اوور آل یوگی وہ ہوتا ہے انگلش میں، اور ہمارے یہاں صوفیزم وہ ہوتا ہے کہ اپنے دماغ پر قابو پا لے، اپنے دماغ پر قابو پا لے، اسے کہتے ہیں یوگی، ٹھیک ہے، اس کے جو مرحلے ہیں آپ کر سکتے ہو، میڈیٹیشن اور ذکر، عبادت وغیرہ جتنی ہو سکے، اور پریزنٹ میں جی کے محسوس کرنا اپنے آپ، کھانا کھا رہے ہو تو کھانے کو محسوس کرنا کہ یہ کھانا میرے منہ میں جا رہا ہے، میں اسے چبا رہا ہوں، پریزنٹ میں رہنا، کچھ کام کر رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت یہ کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 رستے تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں تاکہ بات کو پکی ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک بار میں پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا رستہ تھا باڈی کے بارے میں، یعنی فقر، روزے رکھنا اور اپنے جسم کو نگیٹ کرنا، ضروریات کو نگیٹ کرنا۔ دوسرا رستہ دل کے بارے میں، اپنے غصے کو قابو پانا، ایموشنز فیلنگ کو قابو پانا اور دوسروں کی ایموشنز کو سمجھنا۔ تیسرا رستہ دماغ کے بارے میں تھا، یعنی میڈیٹیشن کرنا اور دھیان کرنا، دماغ کو قابو پانا۔ تو یہ 3 رستے تھے گرجیف جی کے، اور دا فورتھ میں جو ہوگا ایک چوتھا رستہ بھی ہے، لیکن وہ اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، اس سے اگلی ویڈیو میں اس کا بتاؤں گا، تو وہ ایک لمبی تفصیلی اس میں ایک ویڈیو بن سکتی ہے، دا فورتھ میں پوری بک ہے۔ تو یہ 3 رستے تھے جس کے ذریعے بندہ، ان میں ہر کسی کا فائدہ ہے، ان رستوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی ہماری آسانی سے گزرے گی، سکون آئے گا اور مشکلات پر قابو پانا میں آ جائے گا۔ تو صبر، سب سے بڑی بات، سب سے بڑا فائدہ جو اس کا ہے وہ صبر ہے، کہ ہمیں صبر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 رستے سے